بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ناصر محمود گجر۔ دوستو، میرے ولاگ کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اس وقت ملک کی جو موجودہ سیاسی صورتحال الیکشن کے حوالے سے ولاگ کر رہا ہوں، اور جنرل ڈبیٹ ہے، اس میں کوئی خاص ایک پوائنٹ آف ویو نہیں ہے۔ دوستو، اس وقت 8 فروری 2024 کے الیکشن کے حوالے سے جو صورتحال پاکستان میں اس وقت بن چکی ہے، میں اس پر اپنی کچھ معروضات پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی تاریخ کا انوکھا ترین فیصلہ کیا ہے۔ اور جسٹس منیر کا ایک فیصلہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر ہماری موجودہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا۔ 2 دن کی لائیو ہیئرنگ، سارے پاکستان کی نظریں مرکوز تھیں سپریم کورٹ کی ہیئرنگ پہ کہ ہمارے ججز کیا کر رہے ہیں۔ تو ججز جو کر رہے تھے وہ ساری قوم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے وکیل کم بول رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے ججز زیادہ بول رہے ہیں۔ نہ تو وہ آئین کو دیکھ رہے تھے، نہ ہی قانون کو دیکھ رہے تھے۔ سینئر ایڈوکیٹ علی ظفر نے بہترین آرگومنٹس کیے، حامد خان صاحب نے بہترین آرگومنٹس کیے۔ علی ظفر صاحب کا ایک ہی ایجنڈا تھا ڈبیٹ کا کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے، مگر ہمارے ججز کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو ایک سائڈ پہ رہنے دو، ان کے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے، آپ جو ہم پوچھ رہے ہیں وہ بتائیں۔ تو جو وہ پوچھ رہے تھے اس کا جواب جب دیتے تھے تو پھر اس میں سے پھر اور سوال نکالتے تھے۔ کرتے کرتے سارے 25 کروڑ کے ملک کو پتہ چل چکا تھا کہ سپریم کورٹ کیا چاہ رہی ہے، اور وہ پی ٹی آئی کا انتخابی نشان دینا نہیں چاہ رہے تھے، مگر پی ٹی آئی کے پاس راستہ بھی نکلنے کے لیے نہیں دے رہے تھے کہ ہم اس کے خلاف ڈیسیژن دے دیں۔ اگر انہوں نے الیکشن لڑنا ہے تو یہ اپنا کوئی اور وے اختیار کر لیں، مگر سپریم کورٹ کے آفرین جائیں کہ سپریم کورٹ نے لاسٹ مومنٹ تک، رات 12 بجے تک، 11:30 بجے تک فیصلہ لے گئے۔ اور اس سے پہلے پی ٹی آئی نے جو بلے باز والا نشان تھا، جس کے ساتھ الائنس کیا، اختر اقبال ڈار جو شیخوپورہ سے تھے، ان کو ایجنسیوں نے اٹھایا، ان کے ساتھ جو کچھ بھی اچھا برا سلوک کرنا تھا کر کے، تو ان سے پریس کانفرنس کروا دی کہ اگر بلے باز کا پی ٹی آئی نشان لینا چاہے تو اسے وہ بھی نہ ملے۔ کیا یہ بہتر ہوتا کہ سپریم کورٹ بیفور ٹائم پی ٹی آئی پہ بین لگا دیتی، اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دیتی، مگر انہوں نے وہ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے ڈیسیژن بھی اپنی مرضی سے کیا، اور ڈیسیژن بھی وہ کیا کہ نظریہ ضرورت بھی اس کے آگے دفن ہو چکا ہے، کہ نظریہ ضرورت کے تحت کوئی جو فیصلے ہوتے ہیں، آفرین ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ پہ کہ وہ ایک مرے ہوئے شخص کی سزائے موت کو بحال رکھتے ہیں، ایک اور
دنیا سے گئے ہوئے، جس کو کم و بیش 50 سال ہو چکے ہیں، میری مراد رفقا علی بھٹو کو، جو عدالتی مرڈر ہوا ہے، اس پہ تو انہیں بڑا ہو رہا تھا کہ اس ریفرنس پہ کہ وہ سزا صحیح ہے یا غلط ہے، تو کیا تاریخ ہمارے موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان کو معاف کرے گی؟ کیا تاریخ نے نسیم حسن شاہ کو معاف کر دیا ہے کہ اس نے جو بھی کیا ہے؟ کیا تاریخ موجودہ چیف جسٹس کو معاف کرے گی؟ میں نہیں سمجھتا کہ تاریخ انہیں معاف کرے۔ اور نظریہ ضرورت سے یہ تو بہت آگے جا کے انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے۔ انہوں نے تو وہ فیصلہ کر دیا کہ جس پہ یہ خود سے اگر اپنے گھر بیٹھ کے اپنے فیصلے کو دیکھیں اور اپنی ہیئرنگ کو گھر بیٹھ کے، یہ 18-20 گھنٹے کی ہیئرنگ جو لائیو انہوں نے چلائی تھی، تو شاید انہیں اس میں خود سے جو ہے یہ سوال کریں کہ یہ ہم نے کیا کر دیا۔ تو بہرحال یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ یہاں ایسے فیصلے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اس ملک کے لیے بہت بڑا المیہ ہے کہ سیاست میں اس طرح کی مداخلت ہوتی رہتی ہے۔ اللہ میرے ملک کی حفاظت کرے گا، اور یقیناً کرے گا۔ یہ ملک بڑی اچھی صحتوں میں قائم ہوا ہے، گو کہ اس کو چلانے والے شروع دن سے جو ہے وہ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کرتے آئے ہیں، اور شاید آگے بھی کرتے رہیں، مگر اس خطے پہ میرے اللہ کا کرم ہے، اور یہ کرم شامل حال رہے گا۔ اللہ میرے ملک کی حفاظت کرنا، اے اللہ میرے ملک کو ان بحرانوں سے نکال دے، آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔